گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و حاس کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کتاب کے ہاتھ کے قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس کا باب باندھا ہوا ہے، ہوش اور مدہوشی، سکر اور سہو۔ سکر مدہوشی یا سہو ہوش ہے۔ آپ صاحب سہو بزرگ ہیں، اور بس اسی دو لفظوں کو آپ پکڑ کے رکھیں گے تو درس کو سمجھیں گے۔ یہ کشف المعجوب کے تقریباً مشکل ترین درس ہے سکر اور سہو کے متعلق، کہ یہ دو لفظ اگر آپ اس کی گانٹھ باندھ لیتے ہیں نا، سہو ہوشیاری، سکر مدہوشی۔ سہو کیا؟ جب طالب علم آپ تصوف سیکھ رہے ہیں، سالک ہے، اب یہ آپ ابتدا میں ہیں۔ ابتدا کیا ہے؟ سہو۔ جب اس کے اوپر چلتے چلتے آپ چنے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مشاہدے میں چلے جاتے ہیں، تو آپ سکر میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فنا فی اللہ، جب آپ اس سکر سے نکلتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ سہو میں چلے جاتے ہیں، یہ بقا باللہ۔ جو سالک ابھی سکر میں ہوتا ہے وہ اللہ کے مشاہدے کی ایک تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جیسے ہی سہو سے سکر میں چلا جاتا ہے اس کی صفات بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ سکر سے نکلتا ہے، سہو کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہ ہوش میں آتا ہے، تو پھر وہ مقام تک چلا جاتا ہے۔ ابھی جو صاحب سہو ہے، یہ شراب معرفت کی بات ہو رہی ہے، داتا صاحب آگے کریں گے۔ یہ حضرات جو بیٹھے ہیں، اگر ان کو ایک قطرہ بھی پلا دیا جائے اللہ کی معرفت کا تو یہ فوراً سکر میں چلے جائیں گے، یہ جذب میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ سکر کی منزل کو طے کر لیں گے پھر یہ صاحب سہو ہو جائیں گے، پھر ان کو ساری کائنات کی شراب معرفت پلا دی جائے، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔
کیوں سے یہ سہو سے نکلے سکر میں گئے، سکر سے نکلے پھر سہو پہ گئے، اصل مقام پہ فیض ہو گئے۔ ابھی ہم آپ اور میں کس مقام پہ ہیں؟ ابتدائی سہو پہ۔ ابتدائی سہو پہ ایک جھلک بھی پڑے تو بندہ بدہوش ہو جاتا ہے، اور جب یہ سکر میں چلا جاتا ہے تو پھر جتنی مرضی یہ معرفت کی شراب پیے، اللہ کی معرفت کا نشہ ہے، پھر اسے کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ دوبارہ سہو کی حالت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اب اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق کائنات سے مانگی جائے، خالق کائنات اسے اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 26 جنوری 2018 8 جمادی الاول 1439 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خاک مجھ میں سب کے لیے، میرے لیے بھی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ساری اچھے ہو جائیں، ساری اچھے ہو جائیں۔ درود پاک غموں کو کھا جاتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا کوئی شخص غم میں مبتلا ہو، کسی کو کوئی حاجت ہو، 2 نفل حاجت کے پڑھے، ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھے تو اللہ اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ایک تسبیح اگر سورہ فاتحہ کی پڑھ لے ساتھ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ابھی عمل مکمل نہیں ہوتا تو اللہ کا کرم ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ ہمارے یقینوں کو کامل کرے۔ آج ہمارا سبق نمبر 208۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے یہاں سکر کے اقسام بیان کیے ہیں۔ اب بہت غور سے سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ کون کہتا ہے کشف المحجوب کی سمجھ نہیں آتی؟ عشق حضرت داتا علی حجویری میں ڈوب کے پڑھی جائے تو سمجھ آتی ہے، کیوں نہیں آتی؟ آپ کو آتی ہے تو آپ بیٹھتے ہیں نا۔ 5واں سال شروع ہو گیا بیٹھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پانچ تن پاک کے صدقے ہمارے اس درس کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے اور اپنی بڑی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے۔ اصل بارگاہ تو میرے رب کی ہے نا، پھر باقی ساری بارگاہ اس کے بعد ہے۔ اللہ پاک اس درس کشف المحجوب کو اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرمائے۔ سکر کی 2 اقسام، سکر کو ذرا سمجھے سکر کیا ہے۔ بندہ شراب مودت، یہ بندہ مال مست ہے، جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں نا انہی میں مست ہے۔ یہ بندہ اپنی ذات کا بندہ ہے۔ سکر کی دوسری قسم یہ ہے، آگے آپ چلتے جائیں گے سمجھتے جائیں گے۔ سکر کی دوسری قسم یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی شراب محبت میں گرفتار ہے، معرفت کی شراب میں، یہ اپنے حال میں مست ہے، یہ نعمت کو نہیں دیکھتا، منعم کو دیکھتا ہے۔ جو اللہ نے اس کو عطا کیا یہ اس میں غرق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات میں غرق ہے۔ یہ ہے سکر کی دوسری قسم، اور اصل قسم یہی ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا کہ یہ سکر کی قسم سہو ہے۔ ایسا جو مدہوش آدمی ہے نا، سکر کا مطلب ہے مدہوشی، ایسا مدہوشی والا جو اتنی ہوش رکھتا ہے کہ میرا اللہ کون ہے اور یہ چیزیں کیا ہیں، ان میں فرق رکھتا ہے، تو وہ صاحب سہو ہی ہے، پھر وہ ہوش والا ہے، پھر وہ سکر والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طالب، آپ کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ طالب۔ بزرگوں نے لکھا ہے تجزیہ جو کرتے ہیں، طالب کے لیے مقصود تو کشف ہے، طالب کے لیے مقصود تو کشف اور مشاہدہ حق ہے کہ وہ جو علم سیکھ رہا ہے اسے اس کے کشف کھل جائیں، اس کو مشاہدہ حق ہو جائے۔ جب تک وہ حاصل نہ ہو، سہو و سکر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، جب مشاہدہ حاصل ہو جائے تو پھر دونوں ہی مفید ہیں۔
سکر اور سہو، مدہوشی اور ہوش، یہ کس لیے ہے کہ رب کا مشاہدہ حاصل ہو جائے، رب کی محبت حاصل ہو جائے۔ اگر تو حاصل یہ ہو جائے تو پھر یہ دونوں ہی چیزیں مفید ہیں، اور اگر نہ حاصل ہو سکے تو پھر یہ دونوں چیزیں مفید نہیں ہیں۔ مقصود کیا؟ بس اللہ۔ یہاں بیٹھے ہیں کس لیے؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و قلوب میں اتر آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کے مقام پہ نہ کھڑا ہو، وہ ہوشیار رہے کہ جہاں اس پہ الزام لگ سکتا ہو اس مقام پہ کبھی نہ کھڑا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ طریقت، پھر مولا علی کا قول، پھر شجرہ نسب، اور پھر حضرت داتا علی حجویری کا قول، پھر کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں، پھر سکر و سہو کی کچھ گانٹیں کھولیں گے اور پھر دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ گانٹیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خسری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجوی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی شیر خدا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہوشیاری یہ ہے آدمی انجام کو سوچے اور عقل مندوں سے صلاح مشورہ کر لے۔ کیا فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آدمی انجام کو سوچے، جب کوئی کام کرنے لگے تو اس کے انجام کو سوچے پہلے اور پھر عقل مندوں سے صلاح مشورہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ شجرہ نسب جن واسطوں سے حضرت علی حجویری دنیا میں تشریف لے کے آئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ تین نسبتیں آپ کی، آپ نجیب الطرفین ہیں، امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ کی ذات میں بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں یہ بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت قول دیا، آپ فرماتے ہیں سکر بشری صفات کی موجودگی میں اپنی ذات کو غلط طور پر فانی محسوس کرنے کا نام ہے، یہ ایک حجاب ہے۔ سکر مدہوشی بشری صفات کی موجودگی میں اپنی ذات کو غلط طور پر فانی محسوس کرنے کا نام ہے، اور یہ ایک حجاب ہے۔ ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے کشف المحجوب کے رموز و اشارات اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حجت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا نہ کسارا پیر کامل کامل اور رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا کسی کو شاہ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ پیر کامل ہے، پیر کامل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 137 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا داتا علی حجویری نے، اور 177 صحیح حدیث کا حوالہ دیا، 531 بزرگوں کے اقوال آپ نے دیے، 39 باب باندھے، اور ہر باب باندھنے سے پہلے آپ نے قرآن پاک کی کئی آیات کا حوالہ دیا، پھر حدیث پاک کا حوالہ دیا، اور پھر بزرگوں کے قول دیے، ہر بات کو پکی مٹھ بنا کر آپ تک پیش کیے۔ اس کلاس میں داخلہ لے لیں، کتاب تحفہ دیتے ہیں، داخلہ مفت کرتے ہیں۔
کتاب صفحہ نمبر 45 سے شروع ہوتی ہے، دھاگا لگا ہوتا ہے، جو کتاب لینا چاہتا ہے درس کے بعد کتاب لے لے اور پھر ہر جمعہ اس کلاس میں آتا رہے، اگر کسی جمعہ اس کلاس میں نہ آ سکے تو نیٹ سے کلاس لے لے، درس کے بعد نیٹ کے طریقے بھی بتا دیے جائیں گے اور یہاں سکرین پہ بھی چل رہے ہیں اور آگے پلیٹ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کشف المحجوب تصوف کی پچھلی کتابوں سے منفرد ہے، بلکہ تصوف کی اس کے بعد آنے والی کتابوں پر بزرگوں نے لکھا یہ حاوی ہے، یہ تصوف کا دستور العمل ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر ایسی گانٹھیں باندھی ہیں کہ بعد میں آنے والے تمام صوفی جب وہ گانٹھیں کھولتے ہیں تو آگے کچھ لکھتے ہیں۔ کشف المحجوب کی خصوصیات، ویسے تو یہ ساری کی ساری کتاب خصوصیات سے بھری ہوئی ہے۔ بزرگوں نے لکھا اس پہ جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 مکاتبہ فکر پہ گفتگو کیا، اپنے کتاب میں موتی پرو دی، اپنے کتاب میں موتی پرو دی ہیں۔ ہم وہی 12 مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں تو چوتھا درس ہے تیسرا مکاتبہ فکر کا، کیا پوری مکاتبہ فکر ہم پڑھ رہے ہیں؟ اس کے پہلے 12 مکاتبہ فکر اور ان کے مذاہب یعنی طریقے، جن میں 2 مسترد اور 10 مقبول ہیں۔ ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں اگرچہ اختلاف ہے، کس چیز میں ہے؟ مجاہدے میں، ریاضت میں، عمل میں، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 3 تیفوری مکتبہ فکر، جن کے بانی شیخ بایزید بن عیسیٰ بستامی ہے، ان کے مسلک کی خصوصیات شکر ہے۔ آج اس سلسلے کا چوتھا درس ہے، آج اس سلسلے کا، ویسے آج مجموعی طور پہ 208 نمبر درس ہے، لیکن تیفوری مکتبہ فکر کا آج چوتھا درس ہے۔ اور آج کا درس یہ ہے داتا علی حجویری اور شکر کی 2 اقسام۔ پہلے میں نے آپ کو سمجھا دی ہے شکر کی 2 اقسام کیا تھی۔ پہلی کیا تھی کہ بندہ مال و متاع کے لیے اللہ کے ساتھ یاری رکھتا ہے، اور دوسری کیا کہ بس اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ یاری رکھتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تو آپ سمجھتے جائیں گے۔ پچھلا درس ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے ساتھ ملاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ پھر آگے شکر اور سہو کی 2 اقسام آئیں گی اور پھر دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کون ہیں؟ بشر ہیں۔ بشر کی صفات بشر کی صفات کیا ہے؟ اس کی جو نفسانی خواہشات ہیں، اگر یہ اس کے اندر موجود ہوں، بڑے غور سے سننا ہے، اس کا نفس اگر بھی زندہ ہے، بشر کی صفات کیا ہے؟ نفسانی خواہشات۔ اگر وہ اس کی خواہشات زندہ ہیں تو پھر وہ غلط طور پہ اپنے آپ کو فانی محسوس کر رہا ہے، اور اگر اس کی وہ خواہشات ختم ہو چکی ہیں تو پھر وہ رب کے آمنے سامنے ہو گیا، پھر وہ مشاہدے والا ہو گیا۔ اب آپ اس لائن کو سمجھیں گے۔ شکر بشری صفات کی موجودگی میں اپنی ذات کو غلط طور پر فانی محسوس کرنے کا نام ہے، یہ ایک حجاب ہے، جبکہ سہو کا تمام تر مدار بقا کے دیدار پر ہوتا ہے، جہاں بشری صفات ختم ہو جاتی ہیں، یعنی نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ عین کشف ہے۔ جب انسان شکر سے نکل کے سہو میں داخل ہوتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، یہ ہماری پچھلی درس کی آخری لائنیں تھیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ رب کے مشاہدے میں چلا جاتا ہے، رب کے مشاہدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم بھی ان خاصوں میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے سہو کے مقابلے میں شکر فنا سے زیادہ قریب ہے تو یہ بات ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے شکر ایک ایسی صفت ہے جو سہو پر زائد ہے، شکر ایک صفت ہے جو سہو پر زائد ہے، یعنی صفت پر صفت چڑھ جاتی ہے۔ آپ ابھی ابتدائی سہو والے ہو، انتہائی سہو والا تو بقا باللہ ہو جاتا ہے نا۔ جب یہ شکر میں جائے گا تو اس کی صفت کیا ہے؟ سہو، ہوش و حواس میں بیٹھے ہیں نا، جب یہ شکر میں جائے گا تو اس کی صفت پہ صفت چڑھ جائے گی، جب اس کی صفت پہ صفت چڑھ جائے گی تو اس کے معاملے رک جائیں گے، اس کے معاملے رک جائیں گے۔ جب تک یہ دوبارہ سہو میں نہیں آئے گا اس کے معاملے آگے چل نہیں سکتے۔ مجذوب جو ہو گیا، نمازیں بھی رہ گئی، ہوش ہی نہ رہا کسی چیز کا، تو رک گیا نا۔ پھر وہ جب دوبارہ نکل کے سہو میں جائے گا تو پھر یہ اپنے معاملے دوبارہ کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری بات کی سمجھ آئے گی۔ شکر ایک ایسی صفت ہے جو سہو پر زائد ہے، یعنی صفت پر صفت چڑھ جاتی ہے۔ جب تک بندے کی صفات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس وقت انسان بے خبر رہتا ہے۔ جب اس کی صفات کم ہونے لگتی ہیں، یعنی دوبارہ سہو میں واپس آنے لگا اب، جب اس کی صفات کم ہونے لگتی ہیں اس وقت طالبان حق کو اس سے امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت طالبان حق کو جو اس کے شیخ ہیں، مرشد ہیں، اس سے امید پیدا ہونے لگ جاتی ہے کہ اب یہ بندہ اصل کی طرف آ رہا ہے، اصل کی طرف آ رہا ہے، امید پیدا ہو جاتی ہے۔ شکر اور سہو میں صوفیہ کے حال کی انتہا اور یہی انجام۔ داتا صاحب نے یہاں ایک گرا لگا دی ہے، آگے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ معاذ رازی، انہوں نے بایزید بستامی کو خط لکھا کہ اگر کوئی شخص ایک قطرہ پی کر مدہوش ہو جائے
اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قطرہ کس کا؟ معرفت کا، اللہ شراب معرفت کا۔ یہاں شراب کو دوسری شراب نہ سمجھیا گیا، یہاں صوفیہ نے ایک لفظ استعمال کیا، اللہ کی معرفت کی شراب ہے۔ بایزید بستامی نے جواب دیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ساری دنیا کی سارے سمندروں کی معرفت پی کے بھی کہتا ہے اور لاؤ اور لاؤ۔ یہ جو ہے نا ایک قطرہ پی کے مست ہونے والا ہے، یہ بھی صاحب سہو، لیکن یہ ابتدائی ہے کہ ایک قطرہ ہی ملا تو سکر میں چلا گیا۔ اب وہ جو دوسرا جو کہتا ہے اور لاؤ اور لاؤ، وہ سکر سے نکل کے سہو پہ جا چکا ہوا ہے۔ اب جتنی مرضی معرفت کی شراب اس کو مل جائے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مغلوب الحال ہونے کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی کو خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو محبت کے سمندر یعنی حق تعالیٰ کی محبت کے سمندر کے ایک قطرے کو پی کر مست ہو جاتا ہے؟ کہ حق تعالیٰ کی محبت کے ایک قطرے کو پی کر مست ہو جاتا ہے، آپ کی کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں؟ کوئی بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے انہیں جواب میں تحریر کیا، ایسے شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے جو ساری دنیا کی محبت کی دریا کی تمام شراب معرفت کو بھی پی لیتا ہے اور پھر بھی تشنگاہ رہتا ہے؟ انہوں نے کراس کوسچن جسے بولتے ہیں کر دیا کہ بھئی آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ساری دنیا کی شراب محبت معرفت کی شراب پی جاتا ہے اور پھر بھی اس کو کہتا ہے اور لاؤ اور لاؤ؟ تو امام الاولیاء سید علی حجویری فرماتے ہیں اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یحییٰ بن معاذ نے سکر کی بات کی ہے اور بایزید بستامی نے سہو کی بات کی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے صاحب سہو وہ ہوتا ہے جو ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا۔ ابتدائی صاحب سہو جو ہے وہ ایک قطرہ نہیں پی سکتا۔ آپ فرما رہے ہیں اصل بات یہ ہے جو صاحب سہو ہے، جیسے آپ ابھی بیٹھے ہوئے میں نے ابتدا میں سمجھایا نا کہ ایک بھی تجلی پڑے تو آپ مدہوش ہو جائیں گے۔ جب تک آپ یہاں سے نکلیں گے نہیں، دوبارہ سہو پہ نہیں جائیں گے، تب آپ جتنا مرضی شراب معرفت کو پی لیں پھر آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور صاحب سکر وہ شخص ہوتا ہے جو مستی کے عالم میں دریا کے دریا پی لیتا ہے اور سیر نہیں۔ یہ جو سکر میں چلا جائے گا نا، جب ابھی سہو میں تھا تو ایک قطرہ نہیں پی سکتا، جب سکر میں چلا جائے گا یہ ابتدا ہے تو پھر وہ دریا کے دریا بھی پی لے معرفت کے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جب یہ دوبارہ سہو میں چلا جائے گا تو پھر بھی یہ دریا کے دریا ہی پی لے۔ اب یہ والا جو صاحب سکر ہے نا یہ صاحب سہو ہی ہے، کیونکہ آگے یہ منزلیں طے کر چکا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے شراب سکر کا آلہ ہے اور ایک جنس ہمیشہ اپنی جنس کی طرف میلان رکھتی ہے، اور سہو کیونکہ اس کی ضد ہے یعنی ہوش کا شراب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ جب بندہ ہوش میں آ جاتا ہے نا تو پھر شراب معرفت سے یہ بے ہوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ نے سکر کی دو اقسام جو آج ہمارا موضوع ہے، پہلا سکر اپنے لیے ہے یعنی مال مست۔ کیا فرمایا یہاں بزرگوں نے؟ پہلا سکر اپنے لیے ہے یعنی مال مست، دوسرا سکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یعنی حال مست۔ ایک کا تعلق شراب مودت سے ہے یعنی مال مست، جبکہ دوسرے کا تعلق شراب محبت سے ہے یعنی حال مست۔ جس سکر کا تعلق مال سے ہے وہ کسی علت کو چاہتا ہے اور نعمت کو دیکھنے کا باعث بنتا ہے، جبکہ جس سکر کا تعلق عشق سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہے وہ کسی سبب کے بغیر ہوتا ہے، اس کا تعلق نعمت کو دیکھنے سے نہیں ہوتا بلکہ نعمت عطا کرنے والی ذات کو دیکھنے سے ہوتا ہے۔ تو جو شخص نعمت کو دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور جو شخص نعمت عطا کرنے والی ذات کو دیکھتا ہے وہ جب اسے دیکھتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اسے پھر اپنا آپ نہیں دکھائی دیتا۔ یہ اصل صاحب سکر ہے، اگرچہ وہ حالت سکر میں ہوتا ہے لیکن اس کا سکر بھی سہو سکر کی حالت میں ہے، لیکن سکر کی حالت میں بھی وہ یہ پہچانتا ہے کہ یہ میرا رب ہے اور یہ مال و اسباب ہے۔ مال و اسباب کو چھوڑ کے سکر کی حالت میں بھی وہ رب کی طرف ہی دیکھتا ہے، رب سے ہی جڑا ہوا ہے۔ تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں ایسا سکر والا صاحب سہو ہے۔ یہ ہوش، یہ مدہوشی میں بھی ہے اور ہوش میں بھی ہے، اصل ہے یہ سکر والا۔ یہ صاحب سکر کی دوسری قسم آپ نے بتائی ہے کہ ہے تو یہ مدہوش لیکن اسے اتنی ہوش ہے کہ میرا رب کون ہے اور چیزیں کون ہیں، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، شر کیا ہے، خیر کیا ہے، یہ سب چیزیں یہ سکر میں بھی جانتا ہے۔ تو یہ صاحب سہو
یہ وہ صاحب سہو ہے جو سمندر کے سمندر اور دریا کے دریا معرفت کے پی جاتا اور کہتا اور لاؤ اور لاؤ، حل من مزید حل من مزید حل من مزید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درس کشف الموجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی توبہ کی طرف آ جائیں۔ توبہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے بندے توبہ سے نہ کبھی گھبرا، توبہ سے نہ کبھی گھبرا۔ ایک شخص بار بار توبہ کرتا اور بار بار توبہ توڑ دیتا، توبہ سے نہ گھبرائے۔ گناہ ہو جائے جلدی سے توبہ کر لیں، دیر نہ کریں، توبہ کر لیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تجھے گناہ سے شرم نہیں آتی تو توبہ سے بھی شرم نہیں آنی چاہیے، توبہ سے بھی شرم نہ کر۔ کوئی بھی غلطی ہو جائے جلدی سے معافی مانگ لے۔ ایک شخص نے جب 70 مرتبہ توبہ توڑی تو اس کی اتنی حیا ہے کہ اس نے توبہ دوبارہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے تجھ سے حیا کیا۔ اللہ نے فرمایا تو توبہ کر، تجھے توبہ دینے سے کوئی حیا نہیں۔ اللہ بہت کریم ہے، آؤ توبہ کریں۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے آج کے درس کشف الموجود کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مشکل کو ہمارے لیے آسان بنا۔ یا اللہ ہمیں ایسا ہوش میں رہنے والا بنا، ایسا اپنی ذات میں مست بنا کہ ہم تیری ذات کی طرف ہی دیکھتے رہیں، جس کو داتا علی حجویری نے اصل سہو والا کہا ہے۔ یا اللہ پھر تیری معرفت کے جام پی جائیں اور تجھ سے پھر بھی کہتے رہیں کہ یا اللہ اور عطا فرما، یا اللہ اور عطا فرما، یا اللہ اور عطا فرما۔ یا اللہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تصدق سے ہمیں معرفت میں سے کچھ حصہ عطا فرما۔ یا اللہ تصوف میں سے کچھ حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب بہت زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں، کوشش کرتے ہیں یا اللہ اتنے بڑے علم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، معرفت کو تصوف کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے لیے اس راستے کو آسان کر دے۔ یا اللہ شریعت و طریقت کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ ہمیں سچا دیندار بنا دے۔ اللہ ہمیں سچا دیندار بنا دے۔ اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی حضور پاک نے اس کو خوشخبری دی کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ یاد رکھیں قضا باقی رہ جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سابقہ نمازیں بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اور آج کے بعد نماز کو نہ ضائع کریں۔ جن کے حق دینے ہیں ان کے حق ادا کریں، جتنے اللہ کو توفیق دے دے عطا کریں، جو رہ جائے تو اللہ اپنے کرم سے ادا کر دے گا۔ آپ پوری کوشش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشفت الرجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں۔ اللہ پریشانیوں کے وزن اتار دے، اللہ قرض کے بوجھ اتار دے، اللہ پریشانیوں کے بوجھ اتار دے، اللہ بیماریوں کے بوجھ اتار دے، اللہ تنگ دستیوں کے بوجھ اتار دے، اللہ ہم پہ کرم کر دے۔ اللہ شہریار کی والدہ کو صحت عطا فرما، واسف کی والدہ کو صحت عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں اللہ سب کے والدین کو صحت عطا فرما۔ اللہ جن کے کاروبار میں کمی ہے کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ انور بھائی کے کاروبار میں برکت عطا فرما، آصف بھائی کے کاروبار میں، حسن علی حجویری سب لوگ جن کے مجھے نام آتے ہیں نہیں آتے ہیں، اللہ ایمان میں رزق میں ایقان میں وجدان میں عزت میں آبرو میں داتا علی حجویری کے صدقے برکت عطا فرما۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کر، اپنی ذات کا محتاج رکھ۔ اللہ پاک ہر بلا سے بچا، اللہ ہر بلا سے بچا، قرض داری سے بچا، بیماری سے بچا، یا اللہ تعالیٰ غصے سے بچا، غیبت جھوٹ غیبت چغلی سے بچا، یا اللہ فلم ڈرامے گانے باجے سے بچا۔ اللہ ساری دنیا کو ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس اپنی اور ساری امت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما۔ اللہ ٹھنڈ میں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے ہیں، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ
اللہ اٹھنے سے پہلے ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم پہ کرم فرما، ہم پہ بدل فرما، تیرے شوق میں، تیری محبت میں، ٹی وی ڈی سے، درس کشف المعذور، انٹرنیٹ سے، جو جیسے جس طرح دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے حبیب کا واسطہ سب کی مشکلیں آسان فرما، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا محمد لا الہ الا انت سبحانک آخرہ والے